مولوی صاحب نے اپنی تقریر کے آخر میں ایک روایت پیش کی اور اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کی 114 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. پھر کہتے ہیں لکھو، اور تقریباً 14 کتابوں کے نام بھی پیش کیے. وہ روایت کیا ہے، کتابوں کے نام کیا ہیں، مولوی صاحب کی زبانی سن لیجیے. آپ کی حدیث کا میری امت کے 73 فرقوں کے 72 جنمی ایک فرقہ جنتی. یا رسول اللہ، اس جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے؟ لو، جیسے میں اپنی قوم کا خادم، اپنی قوم کا نوکر، اپنے بھائیوں کی 114 کتابوں سے حدیث رسول دکھاؤں گا. میں جلال پوری دنیا میں مجھے اپنی کسی پھٹی ہوئی حدیث کتاب سے ہی اپنا نام بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے، اپنے اور اپنے فرقے کا نام بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے. میں منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس مولوی کے ہاتھ میں بیعت بھی کروں گا، شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا. نہیں تو کتنی کتابیں ہیں؟ 100. ان بول ہاں 100. تو تم بالکل میرا لحاظ نہیں کرنا. جس کو مناظرے کا شوق ہے میرا بالکل لحاظ نہ کرے. کاغذ قلم نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ لکھو. میرے بھائیوں کی پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر، محمد بن جریر طبری، 307 ہجری میں پیدا ہونے والا، اہل سنت لکھتا ہے. دوسری کتاب ہے تفسیر در منصور، 9ویں اور 10ویں صدی کے مجدد محدث مفسر مورخ، 560 کتابوں کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی، اہل سنت لکھتا ہے. تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر، ملا شوکانی، اہل حدیث لکھتا ہے. چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان، نواب صدیق الحسن بپالی، اہل حدیث لکھتا ہے. پانچویں کتاب ہے کنز الاعمال، حسام الدین، ملا علی متقی، اہل سنت لکھتا ہے. چھٹی کتاب ہے ریاض النظرہ فی المناقب اشرا مبشرہ، محب الدین طبری، اہل سنت لکھتا ہے. ساتویں کتاب ہے سوائق محرقہ، مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی، مکہ کا مفتی، اہل سنت لکھتا ہے. آٹھویں کتاب ہے ارجح المطالب، ملا عبید اللہ مرسری، اہل سنت لکھتا ہے. نویں کتاب ہے کوکب دری، مفتی صالح کشمی، اہل سنت لکھتا ہے. 10ویں کتاب ہے جنابی المودت، قاضی سلیمان کندوزی، مفتی قسطنطنیہ، اہل سنت لکھتا ہے. 11ویں کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، ملا ابو نعیم اصفہانی، اہل سنت لکھتا ہے. 12ویں کتاب ہے مودت فی القربہ، سید علی حمدانی، اہل سنت لکھتا ہے. 13ویں کتاب ہے فرائض السمتین، علامہ حموانی، اہل سنت لکھتا ہے. 14ویں کتاب ہے رجابہ ڈاکٹر طاہر القادری، اہل سنت لکھتا ہے. اگر تمہاری 114 کتابوں میں حدیث رسول نہ ہو، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دل چاہے بلاؤ، بلا کے سرے عام پھانسی میں لٹکاؤ. لکھو راویوں کے نام: ان جابر بن عبداللہ، ان ابن عباس، ان ابی سعید خدری، ان ام سلمہ، ان ابی ذر غفاری، ان سلیمان الفارسی، ان مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم. نحن كنا عند النبی فاقبل علی فقال النبی والذی نفسی بیدہ ان هذا وصیتہ هم الفائزون یوم القیامہ یا علی انت وصیتک فی الجنہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابی رسول راوی ہیں. ہم اللہ کے نبی کے ارد گرد ایک دن اس طرح بیٹھے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں. فاقبل علی ہے دیکھ کر آ رہا ہے، میرے مولا کا آنا تھا. اللہ کے نبی نے اپنے مقام کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے جناب علی کو اپنے سینے سے لگایا. لگانے کے بعد قسم اٹھا کے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے. جن لوگوں نے قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے، جن لوگوں نے قیامت کے دن جنت میں جانا ہے، مذہب ان کا شیعہ ہوگا، امام ان کا حیدر کرار. اب دیکھیں، ہم مولوی صاحب کو یہ بات بتائیں گے کہ کوئی روایت 114 کتابوں میں ہو یا 1,14 کتابوں میں ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا جب تک کہ وہ سندن ثابت نہ ہو. آپ نے جو روایت پیش کی کہ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ جنتی ہیں، یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے. روایت سندن ثابت نہیں ہے. جن کتابوں کے آپ نے نام لیے، تفسیر ابن جریر، تفسیر در منصور، فتح القدیر، فتح البیان، کنز الامال وغیرہ، ان کتابوں میں عموماً سندیں نہیں پائی جاتی. سند کے ساتھ یہ روایت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المعجم الاوسط میں لائے ہیں. اس کتاب کے اندر اس کی سند موجود ہے، اور یہ روایت سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. بے شک مروی ہے، لیکن اس کی سند ثابت نہیں ہے. سند بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور پھر سب سے اہم بات کہ یہ روایت ان کے حق میں نہیں بلکہ ان کے خلاف ہے. وہ کیسے؟ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تھے، فاتتہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائیں.
فسبقها علی، علی ان سے پہلے آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یا علی انت و اصحابک فی الجنہ و شیعتک فی الجنہ، اے علی آپ اور آپ کے اصحاب جنتی ہیں، آپ کے شیعہ جنتی ہیں۔ یہاں تک نہیں ہے یہ روایت، آگے کچھ اور بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اس روایت کے مطابق، روایت تو ثابت نہیں لیکن اس روایت کے مطابق مزید فرمایا کہ الا انہ یحبک اقوام، مگر یہ کہ ایک ایسی قوم ہوگی جو آپ کے ساتھ محبت کی دعوے دار ہوگی، اسلام کا کلمہ، اسلام کا دعویٰ کرے گی، ثم یلفظونہ، پھر اسلام کو ترک کر دے گی، یقرؤون القرآن، اسلام ترک کرنے کے باوجود بھی حقیقت میں وہ ترک کر چکے ہوں گے لیکن قرآن مجید کی تلاوت کریں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، لہم نبذ، ان کا ایک برا لقب بھی ہوگا، یقال لہم الرافضہ، لوگ انہیں رافضی کہیں گے۔ پوری روایت کیا ہے کہ آپ سے محبت کے دعوے دار ایک قوم ہوگی کہ جو آپ سے محبت کا دعویٰ تو کرے گی، اسلام میں داخل ہوگی لیکن پھر اسلام کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ بیٹھے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگ انہیں کس نام سے یاد کریں گے؟ رافضہ، رافضی کے نام سے یاد کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت کے مطابق یہ فرمایا کہ اے علی فَإِنْ أَدْرَكْتَهُمْ فَجَاهِدْهُمْ، اگر آپ نے ان قوم کو پا لیا، ان لوگوں کو پا لیا تو ان کے ساتھ جہاد کیجیے گا۔ کیوں جہاد کیجیے گا؟ فرمایا فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، اس لیے کہ یہ مشرک ہوں گے، محبت کی دعوے دار آپ سے لیکن یہ مشرک ہوں گے، لوگ انہیں رافضی کہیں گے۔ شرک آپ دیکھ لیجئے کن کے یہاں شرک کے مظاہر پائے جاتے ہیں، کون مزارات پر پوجا کر رہا ہوتا ہے قبروں کی، کون گھوڑوں کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، کون اپنے بنائے ہوئے تازیوں کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، کون اپنے علم کی پوجا کر رہا ہوتا ہے۔ سب لوگوں کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رافضیوں کو مشرک قرار دیا۔ اگر آپ یہ روایت صحیح تسلیم کرتے ہیں تو پوری تسلیم کیجئے، پوری پیش کیجئے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں، یعنی یہ جو ضعیف روایت ہے اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ سیدنا علی نے کہا وقلت یا رسول اللہ مل علامت فیہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی علامت کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی علامت یہ ہوگی کہ لا یشہدون جمعۃ ولا جماعۃ ویطعنون علی السلف الاول، فرمایا کہ نہ یہ لوگ جمعوں میں شریک ہوں گے، نہ عام نمازوں کی جماعتوں میں شریک ہوں گے، اور سلف اول پر طعن کرتے ہوں گے، سلف اول پر تبرہ کرتے ہوں گے، سلف اول کے خلاف بکواس کرتے ہوں گے، ان پر ہر وقت طعن و تشنیع کرتے رہیں گے، ان کو برا بلا کہیں گے۔ یہ ان کی علامت ہوگی، یہ ان کی نشانی ہوگی۔ یہ نشانی کس کے اندر پائی جاتی ہے؟ کون ہے جو سلف امت کو گالیاں دیتا ہے؟ سلف امت یعنی جو امت کے اولین لوگ ہیں، پہلے لوگ ہیں، اصحاب رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، قرآن جن کے فضائل بیان کرتا ہے، رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے فضائل بیان کیے ان پر طعن کون کرتا ہے؟ اللہ کے رسول نے ان کی واضح علامت بتائی۔ اگر یہ حدیث مانتے ہو تو پوری مانو نا، صرف یہاں تک کیوں لیتے ہو کہ علی انت و شیعتک فی الجنہ، علی آپ اور آپ کے شیعہ جنتی ہوں گے، لیکن وہ لوگ جو اسلام چھوڑ چکے ہوں گے، وہ لوگ جن کے بارے میں فرمایا، آگے یہ فرمایا کہ وہ مشرک ہوں گے، وہ لوگ جن کے بارے میں فرمایا کہ جناب وہ صحابہ کرام پر، سلف اول پر تنقید کرتے ہوں گے، طعن کرتے ہوں گے، وہ شیعہ علی نہیں۔ اللہ کے رسول نے اس روایت کے مطابق ان کو مستثنا کر دیا، فرمایا ایک قوم آپ سے محبت کی دعوے دار بھی ہوگی لیکن حقیقت میں تو وہ محبت نہیں کرنے والے نا۔ اللہ کے رسول نے تو ان سے جہاد کا حکم دیا، ان کو مشرک قرار دیا، ان کو رافضی بتایا کہ اصل لقب ان کا رافضی ہوگا۔ اگر روایت لینی ہے تو پھر پوری لیں، روایت تو ضعیف ہے، چونکہ معجم الکبیر میں اس کی سند میں فضل بن غانم ہے، ضعیف راوی ہے، سوار بن مصعب مشہور متروک راوی ہے، سخت یعنی ضعیف راوی ہے، اسی طرح عطیہ عوفی یہ بھی مشہور ضعیف راوی ہے۔ اور کتابوں کے اندر اگر عطیہ عوفی نہیں، فضل بن غانم نہیں تو سوار بن مصعب موجود ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں، اور اگر اس کو ثابت مانتے ہیں تو یہ ان کے حق میں نہیں ہے بلکہ ان کے خلاف ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے بڑی تحقیق کی ہے، میں کسی کے کہنے پر نہیں ہوا ہوں، بڑی تحقیق کی اس کے بعد میں ہوا ہوں۔ یہ آپ کی تحقیق کہ مکمل روایت آپ کو معلوم ہی نہیں ہے؟ تحقیق تو یہ ہوتی نا کہ آپ دیکھتے کہ یہ اصل میں یہ روایت سندن کہاں بیان ہوئی، پھر آپ پہنچتے اس روایت تک معجم الاوسط میں۔ جب معجم الاوسط پر آپ پہنچتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ یا جن لوگوں کے ساتھ آپ ہیں یہ علی سے محبت کرنے والے ہیں، یہ شیعان علی ہیں، یہ رافضی ہیں۔ شیعان علی در حقیقت اہل السنہ ہیں،
اہل الحدیث ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں. جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن میں صحابہ کرام کی تعریف بیان فرمائی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں, اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مدح و ثنا فرمائی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں, اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی تعریف و مدح فرمائی ان سے بھی محبت کرتے ہیں. یہ در حقیقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں کہ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے امام پر طعن نہیں کرتے, ابو بکر و عمر و عثمان پر طعن نہیں کرتے, چونکہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گہرے مراسم تھے. حتیٰ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی, چونکہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی کی تھی, سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی کی تھی. تو در حقیقت جو لوگ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں وہ شیعان علی ہیں, رافضی شیعان علی نہیں ہے. یہ روایت مکمل اگر مولوی صاحب دیکھ لیتے تو پھر وہ کیا شیعہ ہوتے, مجبور ہوتے شیعہ پر بقول ان کے کہ مجبور ہو گیا, یہ ان کی مجبوری ہے. یہ سارا مولوی صاحب کا ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. در حقیقت انہوں نے کوئی تحقیق واقعی نہیں کی ہے, بس ان کا من کرتا ہوگا, پتہ نہیں کیا ان کو سوجی ہوگی, دل کے حال اللہ جانتا ہے. جو بات ہم نہیں جانتے اس کی طرف ہم جاتے بھی نہیں. جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ مولوی صاحب بڑے جھوٹے انسان ہیں, بڑے جھوٹ کرتے ہیں, قرآن پر جھوٹ, حدیث پر جھوٹ, علماء اہل سنت پر جھوٹ. تو ایسا جھوٹا شخص اگر یہ کہے کہ جی میں وہاں سے آیا, اس کے بعد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ایسے گمراہ دائیوں سے بچائے رکھے, ان کے شر اور فتنے سے بچائے رکھے, ان کے جھوٹ فریب اور مکر سے بچائے رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.